رات میں ہوتری ہوتی ہے تو 2 گھروں کا طواف کروا کر پھر اللہ تعالیٰ ملتا ہے. یعنی سارا دن وہاں طواف کیا، پھر ساری رات بیت اللہ شریف میں طواف کیا. 24 گھنٹے 2 گھروں بیت المعمور اور بیت اللہ شریف، یعنی 2 گھروں کے مکمل 24 گھنٹے طواف کروا کر ان سے طواف کروایا جو پاک بھی ہیں، ٹھیک ہے، نوری بھی ہیں، کوئی ان کے ذمہ گناہ بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کو 24 گھنٹے 2 گھروں کے طواف کروا کر اب حکم ہوا کر میرے معمول کی بات کا بیان کیا. اس لیے یہاں کوئی اعتراض نہیں ہے میرا، کوئی میری تنقید نہیں ہے کہ آپ میرا براہ راست مدینہ شریف نہ جائیں. یہ ایک محبت ہے بندے کی، ایک بندے کا پیار ہے، اس کی لگن ہے کہ وہ پہلے مدینہ شریف جاتا ہے کہ ہم سیدھا سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ وہ مکہ شریف میں بڑا کریں اور طواف کریں، عبادت و ریاضت کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، توبہ کریں، گناہوں سے طائب ہو جائے. کوشش کریں کہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ جو رکن یمانی ہے، ایک رکن عراقی ہے، ایک رکن شامی ہے، ایک رکن یمانی ہے اور ایک رکن حجر اسود ہے. یہ رکن یمانی ہے نا، یہ یعنی یمن کی طرف یہ اس کا رخ ہے اور شامی کا شام کی طرف رخ ہے. تو یہ کونا جو ہے نا، یہ اس طرف ملک سے یہ دروازہ ہے، اس کو کہتے ہیں رکن عراقی. یہ عراق اس طرف عراق ہے، اس طرف شام ہے، ادھر یمن ہے اور یہاں حجر اسود ہے. حجر اور رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک کتنا سا فاصلہ بنتا ہے؟ تھوڑا فاصلہ بنتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے یہاں 70,000 فرشتے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں. کتنے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک کا جو فاصلہ ہے، یہاں کتنے 70,000 فرشتے 24 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. جب رکن یمانی سے جب رکن یمانی سے جب رکن حجر اسود تک جتنے لوگ یہاں دعائیں کرتے جاتے ہیں نا، صرف فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں آمین. کیا کہتے ہیں؟ وہ آمین کہتے ہیں. اس لیے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک جس کو بوسہ دیا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، اس کے دوران آپ نے جی بھر کے اس کی بارگاہ میں مناجات کرنی ہے، اس سے مانگنا ہے، اس سے طلب کرنا ہے. اور آقا علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پورے قرآن مجید میں یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں ساری اس میں آ جاتی ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بھی دعا نہ کر سکو، کوئی دعا یاد نہ رہے تو یہ ایک دعائیں کر لیا کریں. جتنی دعائیں ہیں، جتنی مناجات ہیں، سارا کچھ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ایک صحابی آئے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے جتنی دعائیں دی ہیں نا وہ ساری مجھے بھول گئی، تو کوئی ایسی دعا دی گئی جس میں ساری دعائیں شامل ہو جائیں. قربان جائے آقا علیہ السلام نے پھر بڑی بڑی دعا بتائی. کہ لگے میرے صحابی اب اس دعا کو مانگ لیا کرو، ساری دعائیں اس کے اندر آ گیا. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے. اب اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اے باری تعالیٰ جس بھلائی کا تیرے محبوب نے، دیکھ الفاظ کتنے پیارے ہیں، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ
سوال تیرے محبوب نے کیا ہے وہ سوال میں کرتا ہوں. لیکن اندازہ لگائیں آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کو یہ دعا دے کے ساری دعائیں اس کو ختم کر دیا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اگر یہ عربی یاد نہ رہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے باری تعالیٰ جس خیر کا سوال تیرے معبود نے تیری بارگاہ میں کیا ہے اس کا سوال میں کرتا ہوں, اور جس شر سے بچنے کا جس شر سے بچنے کا تیری بارگاہ میں سوال کیا ہے اس کا سوال میں کرتا ہوں. یہ سمجھو کہ جو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کو تحفہ دیا ہے وہ سب تیرے دامن میں یاد رہے گا. اور دوسرا قرآن کے حوالے سے بات کرتا تھا کہ رکن یمانی سے ملا کر آپ گزرتے تو آقا علیہ اپنی سنت ہے نا وہ یہی ہے. ویسے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک یہاں سے آسا چلو اور دین بھر کے مناجات کرو, کیونکہ 70,000 فرشتے صرف تیری دعا پر آمین کہنے کے لیے وہاں مقرر ہے, تھوڑے بھی نہیں. ایک روایت میں سے 70 بھی آتا ہے لیکن وہ روایت جو ہے نا اس سے یہ کمی ہے. 70,000 والی روایت جو ہے نا یہ کیا ہے, یہ کمی ہے, مضبوط ہے. 70,000 پر زیادہ لوگ جو ہے نا وہ متفق ہیں کہ 70,000 فرشتے اس سورے سے وقفے میں کھڑے ہیں. ماشاء اللہ میں جتنے لوگ گئے ماشاءاللہ آپ سب کو دیکھا ہوگا جو گئے ہیں عمرہ کرنے کے حج کرنے کے کہ رکن یمانی سے اگلے سب کا فاصلہ کتنا بنتا ہے. میرے خیال میں یہاں سے لے کر نا یہ دیوار سے لے کر یہ لوگ یہاں سے لے کر وہ دیوار جو ہے نا بس اتنا سا فاصلہ بنتا ہے. جیسے کم ہو جائے گا بس اتنے فاصلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آنے والے جو دور دراز سے بندے ہیں جو رب کو راضی کرنے آئے ہیں اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پروٹوکول کے لیے, ان کی استقبال کے لیے, ان کی دعا پر مناجات پر آمین کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا ہے قبولیت کے لیے. کیا قبول اس نے کرنا ہے, معافی اس نے دینی ہے, عطا اس نے کرنی ہے, لیکن بہانہ کیا ہے, اے 70,000 فرشتوں, کیونکہ آمین کا مطلب یا اللہ قبول فرما. کیا مطلب ہے, یا اللہ قبول فرما. تو قبول کس نے کرنا ہے, رب نے. تو فرشتہ کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے, تو کمال نہیں بھی قبول بھی اس نے کرنا ہے, عطا بھی اس نے کرنی ہے, عنایت بھی اسی کی ہے, ڈیوٹی بھی وہی لگا رہا ہے. لیکن قربان جائیں دنیا کے کونے کونے سے آنے والے جتنے رب کے بندے ہیں رب ان سے اتنا پیار کر رہا ہے. فرمایا فرشتوں تمہاری ڈیوٹی ہے کہ جب میرا بندہ کہے گا نا اے اللہ مجھے معاف فرما, 70,000 فرشتوں تم نے بیک وقت کہنا آمین. اور آمین کا مطلب کیا ہے, یا اللہ قبول فرما. خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں جو رکن حجر اسود ہے نا وہاں سے کوئی دروازہ ہے, دروازے کا کہتے ہیں منتظر, مقام منتظر. اب اس میں بھی تھوڑا سا فاصلہ ہے, کتنا سا ہوگا, یہاں دروازہ ہے اور یہاں رکن یمانی کونے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جہاں حاضر کیا ہے نا تو انہوں نے اپنے سینے کو نا یہاں ایسے مس کیا, ساتھ لگایا اور ایسے چمٹ گئے, ہاتھوں کو اوپر ایسے کر دیا, ہاتھوں کو جس طرح بندہ کہتا ہے کیا میرے ہاتھ کھڑے ہو گئے. یہ ہمارا تکیہ کلام ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ جب شکستیں ہوتی ہیں جنگوں کے اندر فتح ہوتی ہے تو پھر ہتھیار ان کے اتروا کر ان سے نیچے رکھوا کر پھر کیا کرتے ہیں, ان کے ہاتھ کھڑے کروا دیتے ہیں. اور ہاتھ کھڑے کر کے جاتے بھی ہم لاچار ہو گئے, ہمارے ہاتھ ایسے ہے نا, بولیے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. آقا علیہ السلام کی جو سنت ہے, جو طریقہ ہے وہ کیا ہے, جبکہ میرے آقا رب کے محبوب ہیں, بخشی ہوئے ہیں, ان کی صدقہ سے تو ہماری بخشش ہونی ہے. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کا عمل کیا تھا کہ جب وہ تشریف لائے لوگوں نے ان کو دیکھا, کیا لوگوں دیکھا کہ رکن حجر اسود سے منتظر تک انہوں نے سینہ ساتھ لگا دیا, ایسے ہاتھ کھڑے. اب دیکھو گا جب یہ دروازے پر لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں, آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا, تصویر دیکھو گی کہ لوگوں کے ہاتھ ایسے منتظر کے نام دروازے کے ساتھ ایسے. لیکن اصل میں رکن یمانی سے
تفسیر کے پہلے مصنف ہیں، بخشے ہوئے ہیں، اعلیٰ ہیں، عظیم ہیں، مومن ہیں، جنتی ہیں، لیکن جب ان کا یہ منظر دیکھا، ان کی یہ کیفیت دیکھی، تو جب وہاں سے ہٹے سارا پروسیجر مکمل ہو گیا، جب بیٹھے تو ساتھوں نے کیا، اے عبداللہ آپ نے کیا عمل کیا ہے؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم یہ میں نے من مرضی سے نہیں کیا ہے، میں نے اپنے آقا کو ایسے کرتے دیکھا۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ آقا نے سب ہاں پھر ایک اور جملہ بھی ہے بڑا توجہ لگ رہے ہیں، یہ میں نے پروگرام شروع کیا ہے حج کی مناسبت سے، کس کی؟ کیونکہ یہ مہینہ چل رہا ہے حج کا، شوال محرم ذی قعدہ اور ذو الحجہ، یہ 3 مہینے جو ہے نا، بولیے یہ 3 مہینے جو ہے نا یہ کس کے ہیں؟ یہ تینوں جو ہے نا یہ حج کے ہیں، شوال محرم ہو گیا اور جو یہ مہینہ جو شروع ہے عید کا جو چاند نظر آتا ہے عید الفطر کا وہ مہینہ گزر گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو ہی یعنی چاند نظر آتا ہے تو سمجھو حج کا جو دن ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہ 3 مہینے جو ہے نا یہ کس کے ہیں؟ حج کے ہیں۔ تو اب ذکر کا مہینہ شروع ہے، حاجی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ میں بھی اپنی حاضری لگوا رہا ہوں تاکہ آپ اور میرے لیے تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے گی حج کی مناسبت سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی میں نے اس کا پروگرام صحیح شروع نہیں کیا، ابھی میں وہ خانہ کعبہ کے کوئی منظر جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو منتظر کے ساتھ سینہ لگائے اور اپنے ہاتھ کھڑے کرے پھر اپنی آنکھوں میں آنسو بہائے، وہ گریہ زاری کے اللہ کی بارگاہ میں جو یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معافی عطا کر دیتا ہے، اسے معافی ملتی ہے۔ اور صحابہ کرام نے زیادہ اسی عمل کو اختیار کیا ہے، لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر آپ کسی کو عمرہ کا یا حج کا موقع مل جائے، ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ پورا کافی ہوتی ہے حساب کیا بڑے لوگ رہ جاتے ہیں درخواست کو ضرورت ہوتی ہے، اس طرح پورا کافی ہوئی کہ ہوئی ہونی نہیں تھی کیونکہ رقم اتنی تھی، پیسہ اتنا تھا کہ درخواست پوری نہیں ہوئی، یقدم حج 12 لاکھ پر چلا گیا، کوئی مولی تو نہیں، خرچہ 2 4 5 6 لاکھ ہوتا ہے اور جناب اتنی رقم بڑھا دی ہے۔ لیکن ایک بات میں رکھ لیں، اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا، اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا، وہ کیوں کہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سچ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بار میں ایک قرآن کی آیت بتا دیتا ہوں پھر میں خانہ کعبہ کی طرف آتا ہوں۔ یہ سورۃ حج ہے، سورۃ حج ہے، اب اس کی آیت نمبر ہے 26۔ اب اس میں لگتا ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ اب جب یہ گھر بن گیا، حضرت ابراہیم نے اس کو تعمیر کر لیا، مکمل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تشرک بی شیئا، اب لوگوں کو بتاؤ کہ میرے گھر میں میرے ساتھ کسی کو شریک شیئا، کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، ٹھیک ہے؟ فرمایا وطہر اور پاک کرو بیتیا، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، میرے گھر کو۔ اب یہ فقط خانہ کعبہ کا یہ شرط نہیں ہے، جہاں جہاں بھی وہ تک مسجد ہے نا، دیکھو نا قرآن کے لفظ آتے ہیں یہ مبارکم و ہدا، یہ آیت نمبر ہے 96 اور سورۃ آل عمران تو پارہ البتہ ان اول بیت للناس الذی ببکہ، یعنی وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا جو کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ میں ہے۔ اب اس کی فضیلت بیان کی، مبارکم و ہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے اس میں برکت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا گیا، اب اگلا جملہ سن لیں، یہ آیت نمبر 26 میں کیا فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنا دیا، پھر آپ نے یہاں حکم کیا، فرمایا میرے پیاری ابراہیم علیہ السلام، آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کسی چیز کو رب کے مقابلے میں نہیں لانا، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ رب کے مقابلے میں لانا نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بھی سن لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تیرے اور میرے آقا علیہ السلام تک جتنے بھی 1,24,000 کموں پہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سارے کے سارے انبیاء کا ایک ہی کام تھا، اندازہ لگائے سارے نبیوں پر ہم نے ایک ہی
جملہ یاد کر لیں، رب برداشت ہی نہیں کرتا کہ میرے مقابلے میں کوئی آ جائے. وہ کہتا میں ایک ہوں، میں یکتا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے مقابلے میں کسی کو نہیں لا رہا، میں ایک ہوں. ہاں حضرت شعیب علیہ السلام یا حضرت لوط علیہ السلام، ان پیغمبروں کی ڈیوٹی تھوڑی لگی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں لوگ کم توڑتے تھے، ایک سلسلہ چل گیا اس میں، لیکن آئے وہ بھی توحید کے لیے تھے، اصل کام ہوئی تھا، لیکن ان کی قوم ایک بیماری لگی تھی کام توڑنے کی. پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کام کیا. لوط علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑی ایک بڑا برا عمل شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. پھر لوط علیہ السلام نے پھر ساتھ ہوئی یعنی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا. وگرنہ سارے نبیوں کا ایک ہی کام تھا کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اور آج بھی اللہ ایک ہے کہ قیامت تک اللہ ایک ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرا گھر بن گیا، میرا گھر بن گیا. اے میرے پیارے بھائی ایک کام کرنا ہے کہ اللہ تو شیء پہلا کام ہے کہ میرے مقابلے میں کسی کو نہیں آنے دے. آگے جملہ بڑا پیارا کہ میں وقتہ ہے بیتیا، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا. کیا بات، صاف کیوں رکھنا ہے؟ للطائفین والقائمین والرکع السجود. پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، میرے بندے آئیں گے، طواف بھی کریں گے، قیام بھی کریں گے، یعنی اعتکاف بھی کریں گے، رکوع بھی کریں گے، سجود بھی کریں گے. یعنی میرے گھر کو آپ نے میرے آنے والے بندوں کی عبادت کے لیے، جس میں طواف بھی ہوگا، اعتکاف بھی ہوگا، رکوع بھی ہوگا، سجود بھی ہوگا. اللہ نے الگ الگ بیان کر کے واضح کر دیا ان کی عبادت کے لیے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. یعنی مطلب کیا کہ جہاں صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے وہاں عبادت کرنے کا سرور بھی ہوتا ہے. اب یہ فقط خانے کعبے کے لیے حکم نہیں ہے، ان مساجد کے لیے حکم بھی ہے. اگر کسی ذمہ دار نے اپنے کھیت میں کچی مسجد بھی بنائی ہے نا اپنی طاقت کے مطابق، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے اس کو صاف ستھرا رکھو. پھر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جو رب کے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف ستھرا کر دیتا ہے. جو اللہ کے گھر کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے، مکینہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اس کے دل کو منور کر دیتا ہے. ایسا منور کرتا ہے کہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ بصارت نہیں بصیرت کی آنکھیں عطا کرتا ہے. لیکن ہم دور ہیں. اگلا جملہ سن لیں جو میں اصل آپ کو دینا چاہتا تھا. پریشان ہونے کے پیسے بہت زیادہ ہو گئے، عمرہ بھی مہنگا ہو گیا، حج بھی مہنگا ہو گیا، یہ توجہ نہیں کر رہی. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ میں اکثر باتیں واضح کرتا رہتا ہوں. میں ابھی جو میرا شکر کچھ چھوٹے آ رہا تھا نا، میں راستے میں کہہ رہا تھا میں کہ ہم کے نظام میں کوئی فرق آیا، کوئی رات کو بھوکا سو رہا ہے. اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود رب نے اپنا نظام چلانا ہے کیونکہ سارے کو الحمدللہ، کیونکہ رب نے رزق اپنے پاس رکھا ہے، اپنے پاس رکھا ہے. اس لیے کوئی حج مہنگا نہیں، کوئی عمرہ مہنگا نہیں، کوئی مہنگائی نہیں. اس واسطے کہ مہنگائی کے لیے میں تمہیں آپ کو کہہ دیا نا کہ رزق آپ نے اپنے پاس رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، نمبر ایک. اگلی بات سنیں، یہ دنیا نے مہنگائی کھاتی ہے. ہاں کیونکہ لوگوں کا اپنے پیٹ نہیں بھر رہے. کیا اپنے پیٹ نہیں بھر رہے؟ جب اپنے پیٹ بھر جائیں گے تو فاروق اعظم اور جیسی حکومت ہو تو پھر کمال نہیں، پھر مہنگائی کہہ رہے. میں تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوا تو پیٹ میں گڑ گڑ ہوئی، فرمایا گڑ گڑ ہو جو جی چاہے، اور اس وقت تک تیل گھی استعمال نہیں ہوگا جب تک لوگ تکلیف پہنچے. ہائے قربان نہ جائے، بڑا ٹائم ہو چکا ہے. اب سن لیں، فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، مہنگائی کے لیے میں نے وہ جملہ دے دیا ہے کہ رزق رب نے بولے ٹھیک ہے. اب یہ سن لو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اب یہ سنیں، اللہ فرمایا کہ میرا اب اعلان کرو، صفا کی پہاڑی پہ چڑھو اور اعلان کرو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، لوگوں کے لیے اعلان کرو. کیا حج کرنے آؤ، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، وہ یعنی پیدل آئے یا کسی دبلی کمزوری جو ہوتی نا اونٹنی اس پر یعنی سوار ہو گئے. کیا مطلب؟ پیدل آئے یا
آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرے باپ ابراہیم علیہ السلام گھر مکمل کر لیا، رب نے فرمایا صفا کی پہاڑی پہ چڑھو، میں نے قرآن کا حوالہ دیا ہے، اب حدیث دے رہا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے باری تعالیٰ میرے آواز کہاں تک جائے گی؟ یہ تو سارے طرف پہاڑ ہیں، میری آواز یہی رک جائے گی۔ رب نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم، میرے پیارے پیغمبر، تیرا کام ہے صفا کی پہاڑے بھی میرے حکم کی تعمیل کرنا، تیرا کام ہے اعلان کرنا۔ پھر میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام، تیرا کام کیا ہے؟ اعلان کرنا۔ جب تو اعلان کرے گا، دیکھو نا، وَأَذِّن، رب کہتا ہے، بولیے وَأَذِّن، اعلان کرو، اعلان کر، قرآن میں اعلان، ادھر دل طرف کیا ہے؟ اعلان کرو۔ اے میرے ابراہیم، جب تو اعلان کرے گا دنیا کے کونے کونے میں ہر انسان تک اور عالم ارواح میں جن میں ہماری روحیں بھی تھیں یا جو اس سرحد کرنے جا رہے ہیں، قیامت تک ابھی روح ہیں جہاں ہے، جتنی روحیں عالم ارواح میں ہیں ان تک، دنیا کے کونے کونے تک، ہر انسان تک تیری آواز کا پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر جتنا بھی حد عمرہ میں کا ہو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک پر نہیں، جس نے لفظ حدیث کے جس نے جتنی بار لبیک کہہ دیا ہے اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، اس نے خانے کعبے کا طواف کرنا ہے، کرنا ہے۔ اس لیے توجہ نہیں کرنے کی اس طرف، بس اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے باری تعالیٰ رزق بھی تیرے پاس ہے دیا۔ ایک ایت ایسا ٹائم ہو چکا ہے، ایک ایت میں جب قرآن کی پڑھ رہا تھا، ابھی میں حج کا پروگرام شروع کیا ہے، انشاءاللہ بڑا خوش موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ آگے چلیں گے، 2-3 جمعے انشاءاللہ 2 جمعے اور چلائیں گے، پھر آگے قربانی آ جائے گی، ایک جمعہ کا قربانی سے پہلے اس میں انشاءاللہ فضائل قربانی کے بارے سے باتیں کر دیں گے۔ اب ایک میں ایت قرآن کی دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء، سورۃ انبیاء کے ایت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے لا تسألوا، بڑی پیارے الفاظ ہیں، لا تسألوا، تم میرے اوپر سوال نہیں کر سکتے، لا تم میرے اوپر سوال نہیں کر سکتے۔ مولا کی چیز کا فرمایا اما یفعلوا، جو میں کر رہا ہوں، جو میں لوگوں اس قرآن کے قرآن کو پڑھیے، قرآن کے نزدیک کا خدا کی قسم، رب نے جہاں تو سمندر بہا دی، فرمایا لا تسألوا اما یفعلوا، تم میرے اوپر نہیں سوال کر سکتے، تمہاری کیا ضرورت ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن ایک بات سن لے، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، میرے پاس یہ اختیار ہے، میں تمہیں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کیا کرنا ہے۔ کیا اس کا اختیار، کیا اس کا نظام ہے خدا کی قسم۔ بس اس بات پہ بس اپنے آپ کو بند کر دیں کہ بار تعالیٰ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب کچھ تو ہے، ہم عاجز ہیں، تیرے ماننے والے ہیں۔ ہاں ایک ضرور عرض کرتے رہیں گے کہ مولا ہماری کوشش کرنا اور اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے فرما دے۔ انشاءاللہ باقی باتیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔